نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اسلام کو حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس بات کی دلیل حضرت انس کی وہ روایت ہے جس میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر اپنی تلوار لیے ہوئے گلی میں جا رہے تھے، تو ایک صاحب راستے میں ملے اور پوچھتے ہیں کہ اے عمر کہاں چل پڑے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ صاحب کہتا ہے اے عمر، تو چلا محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے، پہلے اپنے گھر کا تو حال پوچھ، تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی، حضرت عمر غصے میں آ گئے۔ حضرت عمر غصے کی حالت میں اپنی بہن اور بہنوئی کی گھر کی طرف چل پڑے، اور جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کی بہن اور بہنوئی کے گھر ان کو سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، جب قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت خباب اندر چھپ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھتے ہیں اپنی بہن اور بہنوئی سے کہ ابھی تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن کہتی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں نہیں، تم کچھ تو پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز باہر آ رہی تھی۔ تو آپ کی بہن کہتی ہے نہیں نہیں، ہم کچھ بھی نہیں پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارا، اور آپ کی بہن نے آپ کو چھوڑانا چاہا، تو پھر آپ نے اپنی بہن کو بھی مارا، جس کی وجہ سے آپ کی بہن کے منہ سے خون نکل پڑا، اور آپ کی بہن نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب حضرت عمر نے یہ بات کلام سنا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ میں نے اس کو مارا ہے، لیکن اس مارنے کی وجہ سے اس کا جوش اور زیادہ بڑھ گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا ذرا مجھے بھی تو وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کی بہن کہنے لگی نہیں نہیں، آپ کو ہم وہ نہیں دکھا سکتے، وہ قرآن وہ کلام پاک ہے، اور آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، آپ کو وہ کلام نہیں دے سکتے آپ پہلے غسل کریں یا وضو کریں، پھر ہم آپ کو وہ کلام دیں گے۔ تو حضرت عمر نے وضو کیا، اور تب آپ کی بہن نے آپ کو وہ کلام دیا، اور حضرت عمر نے کلام پڑھنا شروع کیا۔ جب اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی تک پہنچے تو کہنے لگے کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس لے جاؤ، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت خباب اندر چھپے ہوئے انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً باہر نکل آئے، اور آ کر کہتے ہیں اے عمر، اللہ کے نبی نے جمعرات کے دن جو دعا مانگی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ نے جمعرات کے دن یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ حضرت عمر کو اسلام کے اندر داخل فرما، اللہ نے میرے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت عمر کو حضرت خباب اپنے ساتھ لے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان میں تشریف فرما ہے، آپ کے صحابہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ
گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ آج اگر اللہ نے چاہا تو میں اس عمر کی گردن اتار دوں گا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں اس کی گردن نہیں اڑاؤں گا۔ جب حضرت حمزہ نے یہ بات کی تو میرے نبی کو اللہ نے وحی کے ذریعے خبر پہلے سے دے دی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آنے دو۔ حضرت عمر آ گئے اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے نبی نے حضرت عمر کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مسلمانوں نے زور کے ساتھ تکبیر کہی، جس کی وجہ سے گلیوں کے اندر یہ آواز گونجی، لوگ ڈر گئے۔ لیکن جب میں مسلمان ہو گیا تو لوگ مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، اور یہ مجھے ناگوار گزرتا تھا، تو میں اپنے چچا اقرا انت چکت لیٹ تو کتنے بلی انت لیٹ نہیں پیتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں نے زور سے تکبیریں کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ان کی آوازوں کی گونج گلیوں کے اندر گئی، جس کی وجہ سے لوگ ڈر گئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کے بعد لوگ جو ہے مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، ان کو مارتے تھے، اور مجھے یہ بات ناگوار گزرتی تھی، اس لیے میں اپنے ماموں کے پاس ابو جہل بن ہشام کے پاس گیا اور دروازے پر دستک دی تو وہ باہر نکلے۔ میں نے ان کو کہا میں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو، واقعی میں تم نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ کے دین کو آپ کے ماموں کہنے لگے اے عمر واقعی تو نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے ہاں ہاں واقعی میں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد الرسول اللہ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔